ناران کاغان کی حسین وادیاں جنہیں دن کی روشنی میں جنت کہا جاتا ہے، مگر جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے یہ وادیاں اپنے اندر چھپی خوفناک کہانیاں جگانے لیتی ہیں۔ آج کی کہانی ناران کے ایک ایسے ہوٹل کی ہے جو جھیل سیف المالک کے راستے پر تھوڑی سی اونچائی پر واقع ہے۔ یہ واقعہ 2024 میں پیش آیا اور مقامی لوگ آج بھی اسے سرگوشیوں میں سناتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ تو چلیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 2:30 بجے۔ سخت سردی اور باہر صرف دریائے کنہار کا شور۔ اسلام آباد سے آئے 4 دوست اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بالکونی میں کسی بچے کے دوڑنے اور ہنسنے کی آواز آئی۔ ایک دوست نے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا، صرف برف جیسی ٹھنڈی ہوا جو اندر آ کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت پورا فلور مکمل طور پر خالی تھا۔ دوسری رات کاشف کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گیلی مٹی اور مرجھائے ہوئے پھولوں کی ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھا، پانی کے گیلے نشان آہستہ آہستہ بن رہے تھے، جیسے کوئی بالکل گیلا وجود دیوار کے ساتھ کھڑا ہو۔ کاشف نے گھبرا کر لائٹ جلائی تو نشان غائب ہو گئے، مگر بستر کے نیچے رکھے ہوئے جوتے دروازے کے پاس پانی میں بھیگے ہوئے پڑے تھے، جیسے کوئی انہیں پہن کر دریا سے ہو کر آیا ہو۔ اگلے دن انہوں نے ہوٹل کے ایک پرانے ملازم سے بات کی۔ وہ خاموش ہوا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، صاحب یہ ہوٹل جس پہاڑی پر بنا ہے یہاں کبھی قبرستان یا مزار ہوا کرتا تھا جو لینڈ سلائڈنگ میں ڈوب گیا، اور بعض روحیں اپنی جگہ دیکھنے واپس آتی ہیں۔ واپسی پر اسلام آباد پہنچ کر جب کاشف نے اپنا بیگ کھولا تو اس کے کپڑوں کے درمیان ایک پرانا پتھر اور سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی چوڑی تھی۔ وہ چیزیں اس کی نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ناران کی کچھ مخلوقات مسافروں کے ساتھ ان کے گھروں تک چلی جاتی ہیں اگر ان کی کوئی نشانی ساتھ چلی جائے۔ وہاں کے مقامی لوگ مانتے ہیں کہ دریائے کنہار کے کنارے اور اونچی پہاڑیوں پر بنی عمارتیں پرستان کے راستوں پر ہیں۔ ناران میں رات کے وقت باہر نکلنا کبھی کبھار واپسی کا راستہ بلا دیتا ہے۔